دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور کی سلطنت میں سنڈریلا نام کی ایک نرم دل اور خوبصورت نوجوان عورت رہتی تھی۔ وہ ایک نرم روح اور تمام جانداروں سے گہری محبت رکھتی تھی، یہاں تک کہ چھوٹے سے بھی۔ تاہم سنڈریلا کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اپنے والد کے بے وقت انتقال کے بعد اس نے خود کو اپنی شریر سوتیلی ماں اور اپنی دو یکساں ناخوشگوار سوتیلی بہنوں انستھیسیا اینڈ ریزیلا کی دیکھ بھال میں پایا۔ سنڈریلا کو کھانا پکانے اور صفائی ستھرائی سے لے کر باغ کی دیکھ بھال تک گھر کے تمام کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اپنی مشکلات کے باوجود وہ پر امید رہی، اپنی مرحوم والدہ کی شفقت اور ہمت کی تعلیمات سے سکون پاتی تھی۔ وہ اکثر چمنی کے پاس بیٹھی ستاروں کو دیکھتی اور بہتر زندگی کے خواب دیکھتی۔ ایک دن پوری مملکت میں خبر پھیل گئی کہ شہزادہ ایک مناسب دلہن کی تلاش میں ایک عظیم الشان گیند کی میزبانی کر رہا ہے۔ ملک کے ہر اہل نوجوان عورت کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں پرجوش تھیں، اپنے وسیع گاؤن تیار کرنے اور اپنے رقص کی مشق کرنے میں دن گزار رہی تھیں۔ انہوں نے سنڈریلا پر طنز کیا، یہ واضح کیا کہ وہ گیند پر خوش آمدید نہیں تھیں۔ جیسے ہی گیند کی شام آئی، سنڈریلا مدد نہیں کر سکی لیکن خواہش کا احساس محسوس کر سکی۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنی سوتیلی بہنوں اور سوتیلی ماں کو محل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ بس جب اس نے سوچا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی، ایک نرم سریلی آواز کمرے میں بھر گئی، حوصلہ رکھو اور مہربان ہو پیاری سنڈریلا۔ ایک چمکتی ہوئی شخصیت اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ یہ اس کی پریوں کی گارڈ مار تھی، ایک جادوئی ہستی جو ہر وقت اس پر نظر رکھتی تھی۔ اپنی چھری کی لہر کے ساتھ پریوں کی دیوتا نے سنڈریلا کے پھٹے ہوئے چیتھڑوں کو بہتر پن ریشم سے بنا ہوا ایک دم توڑ دینے والی گاؤن میں اور اس کے بوسیدہ جوتوں کو چمکتی ہوئی شیشے کی چپلوں میں بدل دیا۔ پریوں کی دیوتا نے اسے خبردار کیا کہ جادو صرف آدھی رات تک چلے گا اور جیسے ہی گھڑی کے 12 بج رہے ہیں سب کچھ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ سنڈریلا محل میں پہنچی اور فوری طور پر شہزادے کی توجہ مبذول کر لی۔ انہوں نے رات کو رقص کیا، کہانیاں ہنسی اور ایک ایسا تعلق جو الفاظ سے زیادہ گہرا محسوس کیا جا سکتا ہے بانٹتے رہے۔ ایک طویل عرصے میں پہلی بار سنڈریلا نے واقعی خوشی اور زندہ محسوس کیا۔ تاہم جیسے ہی گھڑی آدھی رات کے قریب پہنچی، سنڈریلا کو پری گارڈ مدد کی وارننگ یاد آ گئی۔ عجلت میں الوداع کے ساتھ وہ اپنی عجلت میں اپنے پیچھے شیشے کی ایک چپل چھوڑ کر محل سے بھاگ گئی۔ اگلے دن پوری مملکت اس پر اسرار اور خوبصورتی کی کہانی سے گونج رہی تھی جس نے شہزادے کے دل کو موہ لیا تھا اور پھر غائب ہو گیا تھا۔ شہزادہ شیشے کے چپل کے مالک کو ڈھونڈنے اور اسے اپنے دلہن بنانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ چپل کو زمین کی ہر لڑکی نے آزمایا لیکن کوئی بھی اس کی نازک شکل میں فٹ نہ ہو سکا۔ جب چپل سنڈریلا کے گھر پہنچی تو اس کی سوتیلی بہنوں نے اس میں پاؤں نچوڑنے کی شدت سے کوشش کی۔ پھر بھی جیسا کہ تقدیر کے مطابق چپل صرف سنڈریلا کے پاؤں میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اس کی سوتیلی ماں کے ظالمانہ منصوبوں کو ناکام بنا دیا گیا اور سنڈریلا کو آخرکار اس شاندار شخص کے لیے پہچانا گیا جو وہ تھی۔ جیسے ہی سنڈریلا نے شیشے کی چپل عطیہ کی، اس کی پریوں کی گرد ماں دوبارہ نمودار ہوئی، اپنے آپ کو شہزادے اور اس کے دربار کے سامنے ظاہر کرتی ہے۔ شہزادہ سنڈریلا کے ساتھ دوبارہ ملنے پر بہت خوش تھا اور اس نے موقع پر ہی اسے تجویز پیش کی۔ سنڈریلا نے قبول کر لی اور بادشاہ نے ایک شاندار شادی کے ساتھ ان کی محبت کا جشن منایا۔ اس لمحے سے سنڈریلا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اپنے مہربان دل، غیر منزل و ہمت اور جادو کے لمس کے ساتھ وہ اپنے حالات سے اوپر اٹھ کر سچی محبت اور خوشی حاصل کر چکی تھی اور اس طرح سنڈریلا کی کہانی ایک لازوال یاد دہانی بن گئی کہ مہربانی اور نیکی کسی بھی مشکل پر قابو پا سکتی ہے اور یہ خواب واقعی سچ ہو سکتے ہیں۔